بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الخامس عشر 15واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 15ویں سبق کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے، عربی تمرینات، ترجمہ، ترکیب اور حل لغات حاصل کرنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں۔ باس سن معنی ہوتا ہے بس، اور اس کی ایک عربی آتی ہے حافلۃ معنی بس۔ تذکرۃ معنی ٹکٹ، جمع ہے تذاکر۔ ینزل فعل مضارع واحد مذکر غائب، ثلاثی مجرد میں باب ضرب یضرب سے وہ اترتا ہے، مادہ اس کا نزلہ ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ یرکب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، باب سمیع یسمع سے، اور رکیب یرکب وہ سوار ہوتا ہے، ہفت اقسام میں صحیح، مادہ رکیبہ ہے اس کا، راکبہ۔ شارع معنی سڑک، جمع اس کی شوارع۔ یسیر وہ چلتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، باب ثلاثی مجرد میں باب ضرب یضرب سے ہے، ہفت اقسام میں اجوف یائی ہے، مادہ اس کا سین یا را ہے۔ یاخذ فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ لیتا ہے، ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصر سے ہے، ہفت اقسام میں جو ہے یہ محموز فا ہے، اور اس کا مادہ اخذہ ہے۔ خذ فعل امر واحد مذکر حاضر، تم لو۔ ثم حروف عطف میں سے ہے، اس کا معنی ہے پھر۔ بغیر معنی بغیر، اور ان حروف جارہ میں سے، اس کا معنی ہے سے۔ اب آئیے سبق یہاں دیکھتے ہیں۔ ھذا باسن، ھذا سامنے ایک تصویر ہے، تصویر میں ایک بس ہے۔ ھذا معنی یہ، باسن معنی بس، یہ بس ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، باسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ مبتدا و خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو دیکھیں یہاں ھذا اسم اشارہ مذکر ہے تو باسن یہ خبر بھی مذکر ہے۔ سامنے ایک تصویر میں ٹکٹ ہے، اور اشارہ کرتے ہوئے آپ کو تصویر کا ترجمہ کرنا ہے۔ ھذہ تذکرۃ، ھذہ معنی یہ، تذکرۃ معنی ٹکٹ، یہ ٹکٹ ہے۔ ھذہ اسم اشارہ مبتدا، تذکرۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ھذہ اسم اشارہ مؤنث ہے تو تذکرۃ خبر بھی مؤنث ہے۔ سامنے ایک تصویر میں بچہ بس میں سوار ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا آپ کو۔ ارکب فی الباص، ارکب میں سوار ہوتا ہوں، فی الباص بس میں، میں بس میں سوار ہوتا ہوں۔ ارکب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، فی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ہے آگے انزل عن الباص، انزل میں اترتا ہوں، عن الباص بس سے۔ سامنے تصویر میں بچہ اتر رہا ہے۔ انزل باص، عن الباص میں بس سے اترتا ہوں۔ انزل فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، عن الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یرکب زید فی الباص، یرکب سوار ہوتا ہے، زید زید فی الباص بس میں، زید بس میں سوار ہوتا ہے۔ یرکب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید یاخذ التذکرۃ، یا زید زید یاخذ لیتا ہے، تذکرہ ٹکٹ، زید ٹکٹ لیتا ہے۔ زید مبتدا، یاخذ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل جو زید کی طرف راجع ہے۔ التذکرۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے سامنے ایک تصویر ہے، اس کو یسیر الباص علی الشارع، یسیر چلتی ہے، الباص بس، علی الشارع سڑک پر، بس سڑک پر چلتی ہے۔ یسیر فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا الباص
اس کا فاعل علی الشارع جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا ترکب علی الباص بغیر تذکرہ، لا ترکب سوار مت ہو، علی الباص بس پر، بغیر معنی بغیر، بے تذکرہ معنی ٹکٹ، بس پر بغیر ٹکٹ کے سوار مت ہو۔ لا ترکب فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر کے ظرف الاول، بارف جر غیر مضاف، تذکرتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، فعل اپنے بغیر مضاف، تذکرتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی۔ لا ترکب فعل نہیں اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیونکہ فعل نہیں امر کی انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے خذ التذکرۃ ثم ارکب علی الباص، خذ مانے لو، تذکرہ مانے ٹکٹ، ثم پھر ارکب سوار ہو، علی الباص بس پر، ٹکٹ لو پھر بس پر سوار ہو۔ خذ فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، التذکرۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم حرف عطف، ارکب فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص خذ تذکرہ فعل، یہ اس کی جو ہے ترکیب جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ خذ التذکرہ جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ یہ فعل امر ہے اور فعل امر انشاء کی اقسام میں سے ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ثم حرف عطف، ارکب فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ بھی انشائیہ ہوگا کیونکہ یہ بھی امر ہے اور امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے ارکب علی الباص، ارکب تم سوار ہو، علی الباص بس پر، ارکب فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ فعلیہ اس لیے ہوگا کیونکہ فعل سے شروع ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ امر ہے۔ انزل عن الباص، انزل تم اترو، عن الباص بس سے، تم بس سے اترو، انزل فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، عن الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل امر ہے اور انشاء کی اقسام میں سے۔ آگے ہے حل صدیقک یرکب علی الباص، حل مانے کیا، صدیقک تمہارا دوست، یرکب سوار ہوتا ہے، علی الباص بس پر، کیا تمہارا دوست بس پر سوار ہوتا ہے یا بس میں سوار ہوتا ہے؟ بس میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا اعلیٰ کا معنی میں سے کرتے ہیں، کیا تمہارا دوست بس میں سوار ہوتا ہے؟ حل حرف استفہام، صدیقک مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یرکب فعل مضارع معروف، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اعلیٰ حرف جار، الباس مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، صدیقوں کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہاں صدیقوں کا یہ مبتدا بن رہا ہے، اسمیہ ہوگا، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ سوالیہ ہے، حل حرف استفہام اس میں موجود ہے۔ نعم صدیقی یرکب علی الباص، ہاں میرا دوست، یرکب سوار ہوتا ہے، علی الباص بس میں، ہاں میرا دوست بس میں سوار ہوتا ہے۔ نعم حرف ایجاب، صدیقی نعم من جی ہاں میرا دوست بس میں سوار ہوتا ہے، نعم حرف ایجاب، صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یرکب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا اس کا۔ آئیے اس کے تحت تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین جو ہے یہاں پر سامنے ایک تصویر ہے، تصویر کے اندر ایک بچہ جو ہے بس میں سوار ہو رہا ہے، آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے اس کا، ہوا کے بعد خالی جگہ میں رکھیں گے ہوا یرکبو، ہوا یرکبو علی الباص، ہوا یرکبو علی الباص وہ بس میں سوار ہوتا ہے، ہوا یرکبو علی الباص وہ بس میں سوار ہوتا ہے۔ آگے سامنے ایک تصویر میں خالی جگہ انا، اور اس کے بعد ایک بچہ اتر رہا اس سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو رکھنا ہے انا انزلو،
انا انزلو انل باس، انا انزلو انل باس، میں بس سے اترتا ہوں۔ اب یہاں پر سامنے جو ہے سوالیہ جملے ہیں، جو سوالیہ جملے ہوں گے ان کا آپ کو جواب دینا ہے ترجمہ کرتے ہوئے۔ تو دیکھیں، حل انتا تاخذ التذکرۃ، حل مانے کیا، انتا مانے تم، تاخذو لیتے ہو، التذکرہ ٹکٹ، کیا تم ٹکٹ لیتے ہو؟ تو جواب ہوگا نعم جی ہاں، انا آخذ التذکرۃ، انا آخذ التذکرۃ، میں ٹکٹ لیتا ہوں۔ یہ صرف انا بھی آخذ التذکرۃ بھی کہہ سکتے ہیں، نعم آخذ التذکرۃ، میں ٹکٹ لیتا ہوں۔ آگے ہے حل زید یاخذ التذکرۃ، حل مانے کیا، زید زید، یاخذ لیتا، التذکرہ ٹکٹ، کیا زید ٹکٹ لیتا ہے؟ تو جواب دیں گے نعم جی ہاں، زید یاخذ التذکرۃ، زید، نعم زید یاخذ التذکرہ، ہاں زید ٹکٹ لیتا ہے۔ اب یہاں جو ہے صرف ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں سوالیہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے خذ التذکرہ، خذ مانے لو، التذکرہ مانے ٹکٹ، تم ٹکٹ لو۔ انزل عن الباس، انزل تم اترو، عن الباس بس سے، تم بس سے اترو۔ ارکب علی الباس، ارکب تم سوار ہو، علی الباس بس پر، بس میں، بس تم بس میں سوار ہو۔ آگے ہے حل یرکبو صدیقک علی الباس، حل مانے کیا، یرکبو سوار ہوتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، علی الباس بس پر یعنی بس میں، کیا تمہارا دوست بس پر سوار ہوتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے؟ تو جواب دیں گے اگر سوار ہوتا ہے کہیں گے نعم جی ہاں، یرکبو صدیقی، یرکبو صدیقی علی الباس، میرا دوست بس پر سوار ہوتا ہے۔ آگے ہے سامنے حل یاخذ خالد التذکرہ، حل مانے کیا، خالد یاخذ لیتا ہے، خالد خالد التذکرہ ٹکٹ، کیا خالد ٹکٹ لیتا ہے؟ تو کہیں گے نعم جی ہاں، یاخذ خالد التذکرۃ، خالد ٹکٹ لیتا ہے۔ آگے ہے این یسیر الباس، این مانے کہاں، یسیر مانے چلتی ہے، الباس بس، بس کہاں چلتی ہے؟ تو جواب ہوگا یسیر الباس علی الشارع، بس سڑک پر چلتی ہے، بس سڑک پر چلتی ہے۔ آگے ہے حل یسیر الباس علی الشارع، کیا بس سڑک پر، کیا بس سڑک پر چلتی ہے، کیا بس چلتی ہے سڑک پر، کیا بس سڑک پر چلتی ہے؟ جواب ہوگا نعم جی ہاں، یسیر الباس علی الشارع، بس سڑک پر چلتی ہے۔ آگے ہے حل تصیر علی الشارع، حل تصیر، حل مانے کیا، تو سیرو تم چلتے ہو، علی الشارع سڑک پر، کیا تم سڑک پر چلتے ہو؟ تو کہیں گے جواب میں نعم جی ہاں، اسیر علی الشارع، اسیر علی الشارع، میں سڑک پر چلتا ہوں۔ سامنے حل تنزل عن الباس، حل مانے کیا، تنزل اترتے ہو، عن الباس بس سے، کیا تم بس سے اترتے ہو؟ جواب ہوگا نعم جی ہاں، انزل عن الباس، انزل عن الباس، میں بس سے اترتا ہوں۔ پھر ہے سامنے ایک انا، ایک جملہ ہے انا انزل عن الباس، یہاں سامنے یہ جو ہے سوالیہ نہیں ہے، صرف ترجمہ کر دیں گے آپ اس کا، انا میں اترتا ہوں، انا میں، انزل اترتا ہوں، عن الباس بس سے، میں بس سے اترتا ہوں۔ انتا ترکبو عن الباس، انتا مانے تم، ترکبو سوار ہوتے ہو، علی الباس بس پر، بس میں، انتا ترکبو علی الباس تم بس میں سوار ہوتے ہو۔ یہ ہمارا سبق، اس کے اندر جو تمرین تھی عربی سے، عربی کو جملے عربی میں جواب دینے تھے، یہ اور بعض جگہوں میں ترجمہ کرنا تھا۔ اب آئیے اردو سے عربی ایک تمرین ہے، اس کو حل کرتے ہیں۔ نمبر 1 جملہ ہے ٹکٹ لو، لینے کی عربی خذ، تم لو امر ہے، اور ٹکٹ کی عربی تذکرہ، تو عربی ہوگی خذ التذکرۃ، خذ التذکرۃ۔ نمبر 2 بس میں سوار ہو، تو دیکھیے اعلیٰ کا معنی کبھی پر کا نہیں کرتے ہیں بلکہ میں کا کرتے ہیں، بس میں سوار ہو، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے سوار ہونے کی، پہلے ارکب، سوار ہو کہاں پر، بس میں، تو کہیں گے اعلیٰ، رکیبہ کا صلہ اعلیٰ آئے گا، ارکب علی الباس، بس میں سوار ہو۔ نمبر 3 بس سے اترو، بس سے عن آتا ہے صلہ، سے کا معنی عن الباس، بس سے اترو، انزل، تو اس کا معنی ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا انزل عن الباس، انزل عن الباس، بس سے اترو۔ پھر آگے ہے
نمبر 4، کیا تم بس میں سوار ہوتے ہو؟ کیا تم بس میں سوار ہوتے ہو؟ کیا کی عربی حل، اور سوار ہوتے ہو ترکبو، اور بس میں علی الباس، حل ترکبو علی الباس، کیا تم بس میں سوار ہوتے ہو؟ نمبر 4، کیا تمہارا دوست بس میں سوار ہوتا ہے؟ کیا حل، کیا کی عربی حل، تمہارا دوست، صدیقو کا، اس کو جملہ فعلیہ بنائیں، حل یرکبو، سوار ہوتا ہے، حل یرکبو صدیقو کا، کیا سوار ہوتا ہے صدیقو کا تمہارا دوست، علی الباس، بس میں، بس پر، بس میں سوار ہوتا ہے۔ جی ہاں نعم، میرا دوست بس میں سوار ہوتا ہے۔ جی ہاں نعم صدیقی یرکبو علی الباس، میرا دوست بس میں سوار ہوتا ہے، یرکبو صدیقی علی الباس یا صدیقی یرکبو علی الباس، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں بنا سکتے ہیں۔ نمبر 7، کیا بس سڑک پر چلتی ہے؟ کیا کی عربی حل، چلتی ہے، یسیرو، اور بس الباس، سڑک پر، علی الشارع، حل یسیر الباس علی الشارع، کیا بس سڑک پر چلتی ہے، حل یسیر الباس علی الشارع۔ نمبر 8، جی ہاں بس سڑک پر چلتی ہے۔ جی ہاں نعم بس سڑک پر چلتی ہے، تو اب اس کو ہوگی یسیر، چلتی ہے، الباس، بس، سڑک پر، علی الشارع، نا، جی ہاں یسیر الباس علی الشارع، بس سڑک پر چلتی ہے۔ کیا نمبر 9، کیا تم ٹکٹ لیتے ہو؟ کیا کی عربی حل، تم لیتے ہو، تاخذ ٹکٹ التذکرہ، حل تاخذ التذکرۃ، کیا تم ٹکٹ لیتے ہو؟ نمبر 10، جی ہاں نعم میں ٹکٹ لیتا ہوں، میں لیتا ہوں، انا آخذ، میں لیتا ہوں، التذکرۃ ٹکٹ، میں ٹکٹ لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارا سبق تمرین نمبر کے ساتھ، حل کے ساتھ 15واں سبق انشاء اللہ عربیہ کا مکمل ہو گیا۔ کل ہم نے جو ایک پچھلے 15ویں سبق کے اندر ایک جملہ پڑھا تھا، حل تذهب الی الصین، کیا تم چین جاتے ہو؟ تو یہاں جو ہے نا تم چین جاتے ہو، اس کی جو ہے ہم بلکہ یہ اعلیٰ اطلب یہ تھا جملہ، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر چین جانا پڑے۔ تو یہاں جو اس کی ترکیب 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، اطلب فعل امر، واو ضمیر اس کا فاعل، العلم مفعول بھی، یہ ہو گیا اس کو جوڑ دیں، واو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور واو برائے استیناف، اور لو وصلیہ، اور بالسین یہ جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوگا، خبر بنے گی ایک فعل محذوف کانا کی، کانا کو مانیں گے کانا، یعنی ہوگا ولو کانا بالسین، کانا فعل ناقص، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا جو علم کی طرف راجع ہوگا، اور بالسین جار مجرور سے مل کر پھر اس کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ جملہ بن جائے گا، اور الگ جملہ ہو جائے گا یہ۔ اور پھر اور اگر اس کو ہم دوسرا کریں، یہاں ولو بالسین کے بعد مضمون جملہ نکال دیں ہم اس طور پر، یعنی ہم یہاں پر یہ کہیں ولو کانا طلبکم العلم بالسین، ولو کانا طلبکم العلم بالسین، تو یہ ایک جملہ نکل سکتا ہے، کانا فعل ناقص ہو جائے گا، اور طلبہ باب فعل، اور کم فاعل، اور العلم مفعول بھی، یہ پورا مل کر کے اس کا جو ہے اسم بن جائے گا، اور بالسین یہ جار مجرور سے مل کر اس کی خبر بن جائے گی۔ تو اس طرح سے بھی ہم اس کے بعد نکال سکتے ہیں، لیکن آسان یہ رکھیں کہ اطلب العلم ولو کانا بالسین، تو کانا نکال دیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر ہوا پوشیدہ فاعل اس کا اسم بن جائے گا، اور بالسین جار مجرور سے مل کر اس کی خبر بن جائے گی۔ ہم نے جو پیچھے ایک جملہ اس کے اندر حل لغات بیان کی تھی، اس میں زبان کے شاید روانگی کی وجہ سے استیقظوا کا مادہ قاف یا زا ادا ہو گیا تھا، جبکہ اس کا مادہ جو ہے یا قاف زا ہے، وہ جو ہے، تو اب اس صورت میں یہ ہو جائے گا مثال یائی ہو جائے گا، اور ہفتہ اقسام میں یہ ہو جائے گا ہفتہ اقسام میں مثال یائی ہو جائے گا، اور یہ اس کا مادہ ہوگا یا قاف زام۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا 15واں، اور اس کے تحت ہم نے تمرین بھی حل کری اور جو کچھ پڑھا
آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں. اگر کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور ارسال کریں تاکہ آپ کو اطمینان بخش جواب دیا جا سکے. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں, دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شامل ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر.